اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سلیس ترجمہ پھر لفظ بلفظ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب لفظ بلفظ۔ الف لام میم، واللہ اعلم بمرادہ، الف لام میم کا جو مراد اور معنی ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے، اسے رہنے دے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک یہ اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے، لیکن یہاں بمعنی ھذا ہے، ذالک بمعنی ھذا، یہ ھذا کے معنی میں، ھذا کا معنی یہ، تو یہاں ترجمہ اس لیے ہم کرتے ہیں یہ کتاب، اس میں اشارہ بعید کے لیے کسی چیز کی عظمت و اہمیت، کسی چیز کا مقام و مرتبہ، اس کے اظہار کے لیے اس میں اشارہ بعید کا لایا جاتا ہے، تو یہاں بھی یہ کتاب، اس کتاب کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ، اس کے اظہار کے لیے اس میں اشارہ بعید کا لایا ہے، تو ترجمہ تو یہی ہوگا، لیکن ترجمے کے ساتھ عظیم کا لفظ ہم بڑھا دیں گے، تو چونکہ عظمت کا اظہار ہو رہا ہے تو اس لیے عظیم کا لفظ ہم بڑھا دیں گے۔ ذالک الکتاب، یہ عظیم کتاب، تو عظیم کا ترجمہ کہاں سے آ جائے گا؟ یہ ذالکہ سے ہی عظیم کا ترجمہ آئے گا، اس لیے ذالک کا اشارہ کر رہا ہے عظمت پر، دلالت کر رہا ہے، تو ذالک الکتاب، یہ عظیم کتاب، لا ریبہ، لا ریبہ میں جو لا ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، الحمد میں جو الف لام تھا وہ ہم نے پڑھا کہ وہ اس میں جو الف لام ہے، لام وہ لام جنسی ہے، تو حمد کی جتنی بھی صورتیں، شکلیں ممکن ہے وہ سب اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، لیکن یہاں جنس نہیں، نفی جنس کا ہے، جنس کی نفی کر رہا ہے، یعنی جتنی بھی شک کی جو صورتیں، ریب کی جو صورتیں، شکل و صورت ہے تو اس کی نفی کر رہا ہے، یعنی ہر قسم کی شک اس کی نفی ہے، تو لا نفی جنس ہے، ریب شک کو کہا جاتا ہے، شک شبہ، تو لا ریبہ
کوئی شک نہیں. یہ کوئی کا ترجمہ نا یہ لا سے آ رہا ہے. لا کا معنی میں سے نہیں ہوتا ہے, نفی کرتے ہیں نا لا, لیکن یہاں کوئی شک نہیں, تو یہ لا سے یہ معنی پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ لا نفی جنس کا ہے. ہر قسم کی شک کی جتنی بھی صورتیں, جتنی بھی شکل بنتی ہے, سب کی نفی کر رہا ہے کہ اس کتاب میں کسی طرح بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لا ریبہ کوئی شک نہیں. فی ہی اس میں, فی حرف ہے, ہی ضمیر ہے, ٹھیک ہے نا. فی ہی اس میں, ہی میں, فی ہی اسم, فی میں, فی ہی اس میں, ٹھیک ہے نا. ہدن, ہدن ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے تھے. ہدا یہدی باب ضرب یضرب سے ہدایت رہنمائی کرنا, تو ہدن رہنما ہے. یہ کتاب رہنمائی کرتا ہے. ہدن رہنما, للمتقین پرہیزگاروں کے لیے, لام کے لیے متقین, اتقا یتقی, اتقاء باب افتعال سے, نقصان یا تکلیف سے بچنا, اصطلاحی طور پر ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. تو متقی پرہیزگار, پرہیزگار چونکہ بچتا ہے, ہر قسم کی نقصان سے تکلیف سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, یا اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو متقی پرہیزگار, ٹھیک ہے نا. اس میں فاعل ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, الذین اس میں موصول, یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, یہ پوری آیت یہ متقی کی پہلی صفت ہے. جو الذین وہ لوگ جو, ٹھیک ہے نا, یؤمنون ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آمن یؤمن کسی کی بات کی تصدیق کرنا, امن دینا, باب افعال سے آمن یؤمن ایمانا, تو تصدیق کرنے سے بھی اختلاف ختم ہو جاتا ہے, امن ہو جاتا ہے, تو امن دینا. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں, بالغیب غیب کی باتوں پر, با پر غیب یعنی پوشیدہ ہونا, دور ہونا, پس پردہ جو حقائق ہیں ان کو غیب کہا جاتا ہے. تو بن دیکھی چیزوں پر, یہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں, پوشیدہ چیزوں پر, بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یقیمون, اقام یقیم, اقامتاً باب افعال سے ہے قائم کرنا. ایک ہوتا ہے ادا کرنا, ایک ہوتا ہے پڑھنا, اور ایک ہوتا ہے قائم کرنا. تو قائم میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ یعنی پورے خشوع خضوع کے ساتھ, جو سنت ہے, مستحبات ہے, جو واجبات ہے, سب کی ادائیگی کے ساتھ, یعنی پورے اطمینان کے ساتھ. اور ادا کرنا جو ہے تو وہ بس اٹک بیٹک کرنا, جلدی جلدی پڑھنا, اس میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا, کوئی مستحبات کی رعایت نہیں ہوتی, بس نماز ادا کر رہا ہے, جلدی جلدی پڑھ رہا ہے. ان المصلین کثیر والمقیمین لها قلیل, کہ نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن اس کو قائم کرنے والے کم ہیں. نماز تو بہت سارے پڑھ لیتے ہیں لیکن قائم خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے بڑے کم ہیں. الصلاۃ, یہ نماز کو کہا جاتا ہے. صلی یصلی باب تفعیل سے دعا دینا, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھنا. نماز کی اصل دعا ہی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وَمِمَّا, مما میں من تبعیضی ہے, مما اصل میں من ما ہے, ٹھیک ہے نا, ملا کر مما بن جاتا ہے. تو من تبعیضی ہے یعنی بعض کے لیے آتا ہے, کچھ, اس لیے ہم ترجمے میں کرتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے نا. ما اس میں موصول ہے, اس میں سے کچھ, من کا معنی سے, پھر تبعیضی ہے, من تبعیضی ہے تو پھر کچھ کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. اور ما اس میں موصول, اس میں سے جو, ٹھیک ہے نا, مما اس میں سے جو, رزقناہم, رزقنا, رزق یرزقو باب نصر ینصر سے, معاوضہ دیے بغیر کوئی چیز دینا پھر دیتے رہنا, ٹھیک ہے نا, عطیہ جاری دینا, عطا کرنا. تو رزقنا بطور رزق ہم نے دیا, رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے, ماضی کا صیغہ ہے, باب رزق یرزق سے, رزقنا ہم نے بطور رزق دیا, ہم ان کو, ہم ضمیر ہے, رزقنا ہم میں ہم ضمیر ہے, رزقنا ہم نے دیا, ہم ان کو بطور رزق. ينفقون, ينفقون, انفق ينفق انفاق باب فعال سے خرچ کرنا. تو ينفقون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا, فعل مضارع. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین,
اب یہ دوسری صفت، متقین کی دوسری صفت، ٹھیک ہے نا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ پوری آیت اس متقین کی دوسری صفت ہے. والذین اس میں موصول اور جو، ٹھیک ہے نا، میں نے پہلے بتایا تھا صفت میں یہ جو کا ترجمہ آتا ہے. یؤمنون یہ ہو گیا ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، ٹھیک ہے نا، با حرف ہے، با کا معنی پر، ما اس میں موصول اس پر جو، ٹھیک ہے نا. یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ اتاری گئی، صحیح نا. انزلہ انزل ینزل انزالا باب افعال سے ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. تو انزلہ مجہول کے صیغے میں اس کا ترجمہ اسی طرح ہے، اتاری گئی، کھایا گیا، مارا گیا، پیا گیا، اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے مجہول کے صیغے میں. تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اتاری گئی، ٹھیک ہے نا. الیکا آپ کی طرف، الا طرف، الا حرف ہے، کاف ضمیر ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، مذکر مخاطب کی ضمیر ہے. تو الا طرف، کاف آپ کی، کاف مخاطب کی ضمیر ہے، آپ کی طرف. وما یہ ما وہی بما میں جو ما تھا یہ وہی ما ہے، اس میں موصول. تو وما اور جو، انزلہ اتاری گئی، من قبلک آپ سے پہلے، ٹھیک ہے نا. من حرف ہے، سے، من کا معنی سے، قبل پہلے، ٹھیک ہے نا. کاف ضمیر مخاطب کی، کاف کا ترجمہ آپ، آپ سے پہلے، ٹھیک ہے نا. وبالآخرۃ اور آخرت پر بھی، با پر آخرت، آخرت کا ایک معنی آخری، دوسرا، ٹھیک ہے نا. تو آخرت دوسرا زمانہ ہوتا ہے، تو یہ اس کو آخرت کہا جاتا ہے. اسی طرح آخری، آخری زمانہ ہوتا ہے، آخری بھی کہا جاتا ہے. وبالآخرۃ آخرت پر بھی، ہم وہ ضمیر ہے، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں. ایقن یوقنو باب افعال سے یقین کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ یقین کرتے ہیں. جب وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع، تو وہ یقین کرتے ہیں. اولئک اس میں اشارہ ہے، اولئک یہی لوگ، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولئک یہی لوگ، علی ہدن ہدایت پر ہے، ہدن ہو گیا علی پر، ٹھیک ہے نا. من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من سے ربی ہو گیا رب العالمین میں اس کی تحقیق، ہم ضمیر ہے، ان کی رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم المفلحون، ہم ضمیر ہے وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. افلح یفلح افلاحا باب افعال سے، ٹھیک ہے نا. فلاح پانا، مشکلات اور رکاوٹوں کو پاڑ کر، یعنی عبور کر کے اپنا مطلوب حاصل کر لینا، مراد پا لینا، ٹھیک ہے نا، کامیاب ہونا. مفلح، مفلحون اس میں فاعل ہے، مراد پانے والے، کامیاب ہونے والے. اچھا، نجات پانے اور مراد پانے کا فرق سمجھ لیں. نجات پانے میں مفہوم یہ ہے کہ دوزخ میں جانے سے بچ گیا، ٹھیک ہے نا، نجات پا گیا. جس طرح 33% نمبر حاصل کرنے والا اور 100% نمبر حاصل کرنے والا دونوں طالب علم فیل ہونے سے بچ جاتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں. جبکہ مراد پانے میں مفہوم یہ ہے کہ اپنی محنت اور توقع کے مطابق یا اس سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہونا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں فرق ہے نجات پانے میں اور فلاح پانے میں، مراد پانے میں. تو یہاں مراد پانے والے، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، ٹھیک ہے نا، اپنی محنت کے مطابق یا اس سے زیادہ بڑھ کر وہ کامیاب ہو گئے. ان الذین کفروا، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ان بے شک یا یقیناً ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. الذین اس میں موصول، بے شک وہ لوگ جو، کفروا، کفر یکفر، نصر ینصر سے ہے، کسی چیز کو دبا دینا، چھپا دینا، انکار کرنا، ٹھیک ہے نا. تو ایمان کو چھپانا، ایمان کو دبا دینا، ٹھیک ہے نا. کفر اختیار کرنا، ایمان کا انکار کر دینا. تو کفروا انہوں نے انکار کیا، انہوں نے چھپا دیا، انہوں نے دبا دیا، ٹھیک ہے نا، کافروں نے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفروا انکار کیا، ٹھیک ہے نا. کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں دبانے اور چھپانے والا ہوتا ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ کسی کو، کسان کو دیکھیں اور اس کو کافر کہیں، بڑا جھگڑا ہو جائے گا.
سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں، سواء برابر، سوی یسوا باب سمع یسمع سے ہموار ہونا، طول و عرض یا قدر و قیمت میں برابر ہونا، درمیان میں ہونا، ٹھیک ہے نا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے حق میں یا ان پر، کافروں کے حق میں، صحیح ہے نا، علی پر، ہم ان کے حق میں یا ان پر برابر ہے۔ انذرتہم، انذر ینذر انذار باب فعل سے ہے کسی متوقع خطرے سے خبردار کرنا، وارننگ دینا، ٹھیک ہے نا، ان کو وارننگ دے رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو وارننگ دیں یا نہ دیں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، انذرتا آپ ان کو خبردار کریں، آپ ان کو ڈرائیں، یہ جو ڈرانا ہوتا ہے یہ خبردار کرنے والا ڈرانا ہوتا ہے، یہ وارننگ دینے والا ڈرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انذرتہم، اے نبی جی آپ ان کو ڈرائیں، ام یا، ام کا معنی یا، لم تنذر نہ ڈرائیں، ہم ان کو، ٹھیک ہے نا، لم جب داخل ہوتا ہے نم نفی کے لیے آ جاتا ہے، اس کی چیز کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لم تنذر نہ ڈرائیں، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا، لا نفی کے لیے آتا ہے، نہیں کے لیے، تو یؤمنون لا کے بغیر آ رہا تھا پیچھے تو وہ ایمان لاتے ہیں، لا آ گیا تو وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے نا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا یؤمنون فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں دو معنی اس میں داخل ہوتے ہیں، حال بھی داخل ہوتا ہے، مستقبل بھی اس کے معنی میں ہوتا ہے، تو جہاں وہاں پیچھے ہم حال کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، یہاں ہم مستقبل کا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ مستقبل میں مراد ہے کہ وہ ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے مرتے دم تک، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہاں مستقبل کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، معنی دونوں پائے جائے، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم یختم باب ضرب یضرب سے سیل لگانا، ٹھیک ہے نا، تاکہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہ جا سکے، علی پر، قلوب قلب کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، قلب یقلب قلبا باب ضرب یضرب سے کسی چیز کو ایک حالت یا رخ سے دوسری طرف پھیرنا یا پلٹنا، تو قلب کو دل، اس لیے قلب کو دل کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ دل بھی ہر طرف ہر لمحہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اس دل کو قلب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قلوبہم ہم ان کے، ہم ضمیر ہے، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلا اور پر، علا پر حرف ہے، سمعہم ان کے کانوں پر، سمع سننے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمع سننے کو کہا جاتا ہے لیکن مراد کان ہے، ٹھیک ہے نا، جس چیز سے سنا جاتا ہے، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور پر، ابصار بصر کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، بصر آنکھ کو کہا جاتا ہے، دیکھنے کو، بصر دیکھنے کو کہا جاتا ہے، مراد آنکھ ہے، ٹھیک ہے نا، ابصار ان کے آنکھوں پر، ہم ان کے، غشاوۃ پردہ ہے، غشاوہ پردے کو کہا جاتا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، لام کے لیے لام حرف ہے، ہم ضمیر ہے، ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، عظیم کا معنی بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔